آسٹریلیا میں رہنے والے پاکستانی بزنس مین نے پاکستان سے اپنا ایک دوست کو سپانسر کر کے آسٹریلیا بلایا، لیکن اس لالچی دوست نے ایسی حرکت جا کے کی کہ اس کے بعد اس کو واپس پاکستان بھجوا دیا گیا۔ کس نے بھجوایا، کیوں بھجوایا، اور آخر یہ وجہ ہے کیا، آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے۔ اسی ویڈیو میں دوسری خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ یو کے سے ہے۔ ایک پاکستانی لڑکا جو کہ وہاں پر شادی کر کے پرماننٹ ریزیڈنسی لیتا ہے، اس کے بعد جب اس کو پیپر ملے تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ وہاں پر گوری کو طلاق دے دی۔ گوری بھی جو ہے نا وہ بھی عمر میں اس سے زیادہ تھی، اکیلی تھی، لیکن شادی اس نے کیوں توڑی، کیوں طلاق دی، یہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، لیکن جو ہمیں خبریں ملتی ہیں ہم جناب آپ کے سامنے شیئر کرتے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا سے آنے والے ایک پاکستانی بزنس مین جس کا ہوٹل تھا وہاں پہ، اس نے اپنے ایک میلبرن سے اس کا تعلق تھا، اس کا دوست پاکستان میں رہتا تھا۔ جب یہ آسٹریلیا والا دوست ابھی نہیں گیا تھا تو یہ دونوں اکٹھے تھے، انہوں نے اکٹھے کام کیا، زیادہ تعلیم بھی نہیں دی ان کی، لیکن ایک کا جیک لگ گیا، وہ چلا گیا وہاں پہ اور اس نے پرماننٹ ریزیڈنسی لے لی، سٹیزن شپ آ گئی اس کے پاس۔ وہ جب بھی پاکستان آتا تو اس کا دوست اس کو کہتا کہ برے وقت کیا، جب ہمارا برا وقت تھا، یعنی کہ پیسے بھی نہیں تھے، غربت تھی، ہم ساتھی ہیں، آج تیرے پہ اللہ کی رحمت ہے، تو کبھی آتا ہے، کبھی پرفیوم لے آتا ہے، کبھی کوئی چیز لے آتا ہے، کیوں نہ مجھے تو لے کے باہر جا اور پھر وہاں جا کے میں بھی تیرے ساتھ کام کروں گا، مجھے جو مرضی دے دینا کرنا، میرے پیسے کاٹ لینا ویزے پہ، جو بھی طرح خرچہ آئے گا، لیکن مجھے لے جا۔ اس نے جا کے وکیل سے بات کی اور اس کی سپانسرشپ ڈال دی۔ اس کو ایک شیف چاہیے تھا، اس کو شیف کی کیٹیگری میں کام شام اس کو آتا تھا مٹھائی کا، اس کو اس نے آسٹریلیا بلا لیا۔ آسٹریلیا بلانے کے بعد اس بندے کو اس نے اپنے گھر میں رکھا۔ اس کا 3 بیڈ روم کا ایک گھر تھا، اس میں 1 بیڈ روم خالی تھا، ایک میں اس کے بچے اور ایک میں خود جو ہے نا وہ اپنی بیگم کے ساتھ رہتا تھا۔ جو نیچے والا بیڈ روم تھا لیونگ ایریا کے ساتھ، وہ دے دیا اس اپنے دوست کو، بڑی اچھی بات ہے۔ اس نے جناب اس کو 1 ہفتہ پورا کام پہ نہیں لے کے گیا، کیونکہ اس کو گھمانے پھرانے کے لیے اس نے جو ہے نا خوب اس کو جو ہے نا وہ سیر سپاٹا کروایا، بڑا اچھا امیج بن گیا۔ دوست کا جو ہے نا وہ حق ادا کر رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کو جاب پھر اپنے ریسٹورنٹ پہ لے کے جاتا ہے، وہاں پہ کام سٹارٹ کر دیتا ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ یہ پاکستانی دوست جو نیا جاتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک اچھا کاریگر ہے مٹھائیوں کے حوالے سے۔ اس بندے نے جناب اس کی جتنی بھی سیلری لگائی، بہرحال اس کی آسٹریلیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہفتے بعد آپ کو سیلری مل جاتی ہے، خواہ کیش ان ہینڈ ہے، خواہ ٹیکس بھی ہے، جیسے بھی ہے۔ اس بندے کی سیلری لگا دی، سب کچھ اس کا گھر سے کھانا یا ہوٹل سے کھانا، سونا، ہر چیز جو ہے نا اس نے فری کر دیا۔ ابھی اس کو 6 مہینے گزرے تھے کہ کسی اور، اب 6 مہینے میں سے اپنے تعلقات بھی بن چکے تھے، جو نیا بندہ گیا تھا، تو اس نے جناب وہاں پر اپنے تعلقات کی بنا پر مختلف جو دوسرے ریسٹورنٹ والے سے ان کے بھی ان کا میل ملاپ شروع ہو گیا۔ انہوں نے اس کو کہا کہ آپ کو وہ کتنے پیسے دیتا ہے جو آپ کو باہر لے کے آیا ہے؟ تو اس نے کہا جی وہ مجھے 1 ہفتے کے $800 دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جناب 950 دیں گے، آپ ہمارے پاس آ جاؤ۔ اچھا، اس لالچی بندے نے یہ نہیں سوچا کہ 950 دے رہا ہے، لیکن اس بندے نے مجھے آسٹریلیا کا ویزا لے کے دیا ہے، مجھے اپنے گھر میں رکھا ہے، اپنی فیملی سے کوئی پردہ نہیں وہ کرواتا، مطلب کہ ہر چیز اس نے میرے پر ٹرسٹ کیا ہے، تو $150 1 ہفتے کا جو ہے نا وہ میں اس کو دگا دینے لگا ہوں۔ بہرحال اس بندے نے نا کہا کہ نہیں 1000 دو، چلیں بات کنفرم ہوگی۔ $1000، یہ آج کل کی بات نہیں، تھوڑی پرانی بات ہے، اس وقت یہ بڑے پیسے تھے۔ اس نے $1000 جو ہے نا وہ ڈیمانڈ رکھ دی اور اس کی وہ پوری ہو گئی، لیکن فوری طور پہ کام پہ نہیں گیا۔ یہ اس گھر سے جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں نے گھر شفٹ کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے گھر شفٹ کر لیا، کسی اور جگہ چلا گیا، اس کے بعد وہاں پہ جاب پہ سٹارٹ کر دی۔ اس نے دیکھا کہ 3-4 دن ہو گیا وہ جاب پہ نہیں آ رہا، تو موبائل فون بھی بند کر دیا یا چینج کر دیا نمبر۔ بارہ اسے پتہ چل گیا کہ اس نے فلاں ریسٹورنٹ پہ جاب کر لیا ہے، ریسٹورنٹ پہ جاتا ہے، گھر کا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو اسے جا کے کہتا ہے کہ وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ پیسے زیادہ دیتا ہے، آپ مجھے پیسے تھوڑے دیتے تھے، یہ $200 آپ سے زیادہ مجھے دیتا ہے۔ تو اس نے کہا آپ مجھ سے کہہ دیتے، بھائی میرا جتنا خرچہ ہوا ہے میں نے آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا، تو آپ مجھے کہہ دیتے، میں آپ کو زیادہ پیسے دے دیتا، اس میں کیا ہے، تو میرا دوست ہے، کہہ بھی سکتا تھا۔ وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا کہ بہرحال ایسا ہے کہ 1000 ہی لے لینا، لیکن لوگوں میں تماشا بنے گا، 1000 لے لینا لیکن واپس آ جا۔ اس نے بھی سوچا چل ٹھیک ہے، 1000 ادھر سے میرا ہے تو ادھر ہی چلتے ہیں واپس، 1000 تو ملے گا نا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دوستی بھی رہے گی۔
چلے ٹھیک ہے, آ گیا واپس. وہاں سے بھی جناب اس نے کچھ دن کام کیا اور واپس آ گیا, کام سٹارٹ کر دیا. اس آسٹریلیا والے دوست نے پوری کوشش کی کہ اس کو میں اتنا زیادہ پیار دوں کہ یہ بھول جائے کہ میں اسے دگا دے کے گیا تھا, کیونکہ وہ گیم کرنے والا تھا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. آسٹریلیا والے دوست نے اپنے پاکستانی اس دوست کو کہا کہ آپ کو جو ہے نا وہ تقریباً 1 سال ہونے والا ہے, 6 مہینے آپ نے پہلے میرے ساتھ کام کیا اور ابھی 4-5 مہینے جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں جگہ پہ کام کرتے ہوئے میرے ساتھ, ٹوٹل آپ کو 8-9 مہینے ہو گئے ہیں, تو چلیں پاکستان کا چکر لگا کے آتے ہیں, کام تو ہوتے رہیں گے ساری زندگی, ٹکٹ میں کراؤں گا, مری جائیں گے, گھومے پھریں گے. وہ بندہ آ گیا کیونکہ وہ شادی شدہ تھا, اس کے 2 بچے بھی تھے پاکستان میں, تو اس نے سوچا کہ بالکل ٹھیک ہے میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ. اس نے جناب اس کو پاکستان لے کے آیا اور جیسے کیسے بھی ہے اس کا ویزا کینسل کروا کے تو اس کو جناب وہ واپس آ گیا, کیونکہ یہ اسپانسرشپ ویزا تھا. واپس آ گیا اور وہ جناب روتا چلاتا رہا, لیکن اس کو اس کے لالچ کی سزا مل چکی تھی. یہ بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہم پر کوئی احسان کرتا ہے نا تو ہم کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ اس احسان کا بدلہ اس وقت تک ہم دیتے رہیں یا اس وقت تک اس بندے کے ساتھ رہیں جب تک کہ کوئی حالات اس قسم کے نہیں بن جاتے کہ دوریاں ناگزیر ہو جاتی ہیں. لالچ 2 روپے ود 4 روپے ود نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا نا, یہ چیزیں غلط ہیں. اب بات تک یو کے سے ایک لڑکے نے مجھے تفصیلات بھیجی. اس نے کہا کہ جی ایک لڑکا, اس کو میں جانتا ہوں, اس نے کافی عرصہ پہلے ایک بیوہ گوری تھی جیسی بھی تھی, اس سے عمر پہ بڑی تھی, اس کی عمر 24 سال تھی, اسٹڈی ویزے پر گیا تھا, وہ تقریباً 51-52 سال کی تھی, شادی کر لی اور اس کے بعد انہوں نے ساتھ رہنا شروع کر دیا. یہ بندہ جو ہے نا اس کو جانتا تھا جس نے مجھے بتایا, کہتا میں نے اسے کہا تھا کہ گوری بڑی مشکل سے ملتی ہیں یہاں پہ, اسٹڈی ویزا ہی چلتا ہے اور پی آر بڑی مشکل سے ملتی ہے, اگر گوری مل گیا تھا تو اس کے ساتھ پورے طریقے سے رہنا, یعنی کہ اس کو دگا نہ دینا, تاکہ برے وقت میں جب کوئی ساتھ نہیں ہوا تو اس نے آپ کا ساتھ دیا. انہیں کیا گالی کوئی نہیں, نو ڈاؤٹ لالچ تھا پیپروں کا, پوری اس پہ انویسٹمنٹ کی اور بالآخر ان کا کیس لگ گیا. چلتے چلتے ایک ایسا دن بھی آ گیا کہ ان کے پیپر بن گئے. اچھا پیپر ابھی بنے بھی نہیں تھے, عارضی پیپر ملے تھے, لیکن اس لڑکے نے پاکستان میں اپنے والدین سے کہہ دیا تھا کہ کوئی ایسی کڑی لبھو کہ انتہا تو زیادہ سونی ہوئے, کوئی ڈاکٹر ٹائپ پڑھی ہوئے, مطلب کہ آپ چھوڑ دیں. میں جناب آسٹریلیا دا سوری یو کے دا میرے کو پاسپورٹ ہوئے گا یا پرماننٹ ریزیڈینسی ہوئے گی تو کڑی تو جڑی مرضی میں نے شادی کروائے گی. اچھا بہرحال یہ تھا کہ گھر والے شادی کے لیے پورے تیار تھے, ابھی اس کو طلاق بھی نہیں دی, لڑکی تلاش ہو رہی ہے, کوئی نخرے نہیں, مطلب اتنے زیادہ نخرے تھے کوئی منہ نہیں چڑھ رہی, یہ نہیں یہ چھوٹی یہ وہ. بہرحال اس لڑکے نے جب اس کو سارا کچھ پاکستان میں کلیئر ہو گیا, رشتہ ہو گیا, ہر چیز کلیئر ہو گئی, اب جناب لڑکی والوں سے کہا کہ جی لڑکا جو ہے نا وہ 6 مہینے تک آ رہا ہے یا 4 مہینے تک آ رہا ہے, شادی کریں گے دھوم دھام سے, اس کے بعد لڑکی یو کے چلی جائے گی. لڑکی بھی پڑھی لکھی تھی, خوبصورت تھی اور اچھے گھرانے کی تھی. اس بندے نے اس کو طلاق دے دی, یہ جو لڑکا تھا طلاق دے دی. اور اس کے بعد جو اس کے دوست ہیں انہوں نے سب نے بہت سمجھایا کہ یہ تو غلط کر رہا ہے, وہ تیرے مشکل وقت کی ساتھی تھی, لیکن اب اس کو سہارے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور تو اس کو چھوڑ رہا ہے. پہلے تو نے یہ سوچنا تھا نا کہ عمر میں زیادہ ہے. بہرحال اس بندے نے کہا کہ جی تسی بھاویں جو مرضی کرو, طلاق تو میں دے کے چھڑنی ہے, دیتی طلاق. وہ چلے جیسے بھی تھا سیپریٹ ہو گئی, اس کا خرچہ لگ گیا, جو کچھ ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں بعد ہی یہ لڑکا جو ہے نا اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اس نے بائک بھی رکھی ہوتی ہے, تھوڑی سی نا سپورٹس بائک ٹائپ ہوتی ہے, زیادہ مہنگی نہیں, نارمل سی. اس کو ہٹ کر جاتی ہے ایک گاڑی اور وہ بھاگ جاتی ہے. ڈرائیور پکڑا جاتا ہے بعد میں, لیکن اس کی ٹانگ جو ہے نا وہ فریکچر ہو جاتی ہے. پہلے تو کچھ عرصہ یہ بیڈ پہ رہتا ہے, پھر جناب پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کی ٹانگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ فریکچر ہو گیا اور ساری زندگی لنگڑا کے چلے گا. شادی کی تیاریاں ادھر تھی, سارا کچھ ادھر تھا. اس کے بعد شادی ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ جناب لیٹسٹ جو بھی چیزیں سامنے آئی تھیں, جب تک یہ سٹوری ہے مجھے پتہ چلا اس وقت تک وہ اپنا علاج ہی کروا رہا تھا اور پچھتا بھی رہا تھا. دوسرے لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسا میرے ساتھ ایک کھیل کھیلا گیا قدرت کی جانب سے. میں نے کسی کا دل دکھایا, سیلفشنس کی, اور میرے ساتھ یہ ہو گیا. آج کی دونوں ویڈیو لالچ سیلفشنس کی ہیں کہ کیسے ہم اپنا مطلب نکل جانے کے بعد ٹوٹل بدل جاتے ہیں.
कैसे हम ये भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने मुश्किल में हमारा साथ दिया, आज हम उसको ऐसे फेंक रहे हैं कि जैसे कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं है। इसीलिए फिर बाहर के मुल्कों में ये होता है कि ट्रस्ट करना लोग छोड़ देते हैं। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में कहा है कि मैं जहाँ काम करता था तो गोरे लड़कियाँ भी मेरे साथ काम करती थी, तो मैं बातों बातों में कभी कभी पूछता था कि आपको पाकिस्तानी अच्छे लगते हैं या इंडियन अच्छे लगते हैं या बांग्लादेशी अच्छे लगते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम मुझे यही कहती थी कि तीनों अच्छे नहीं लगते। इतना अच्छा लगता है इनके साथ कि चले दोस्ती हो हल्की फुल्की, कभी एज अ कुलीग एक जगह पे काम करते हैं, कभी चाय पे चले गए, कभी ड्रिंक पे चले गए, कुछ कर मतलब इस जस्ट लाइक दैट। इसके साथ साथ रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो वो कहती हैं कि कभी नहीं। मैंने कहा जी वजह? उन्होंने कहा कि ये जो हमने सुना है अपने दोस्तों से, सहेलियों से, वो यही है कि ये लोग सिर्फ पेपरों के लिए दोस्ती करते हैं, साथ आपको इस्तेमाल भी करेंगे, पेपरों का भी जो है ना वो जुगाड़ लगाते रहेंगे, और उसके बाद जो ही इनके पेपर बनेंगे, काम निकल जाएगा, तो सबसे पहला काम ये करेंगे तलाक देंगे, और फिर पाकिस्तान से जाके अपने ही किसी चाचे मामे फुफी ताई दी कुड़ी लैके इत्थे आ जाएंगे। तो गल तो ठीक है, गल तो ठीक है। ਜਿਹੜੇ बाहर रहते ने मेरी गल एग्री करेंगे कि बात बिल्कुल ठीक है, करते तो हम ऐसे ही हैं। बल्कि जब अभी पेपर भी नहीं बने होते, बल्कि अभी गोरी भी नहीं मिली होती, अभी बाहर जाते हैं गोरी भी नहीं मिली होती, तो दिल में इरादा कर लेते हैं कि अच्छा जी अब हम गोरी तलाश करेंगे, फिर उसके साथ शादी करेंगे, पेपर मैरिज, फिर हम पेपर लेंगे, फिर उसको तलाक देंगे, फिर पाकिस्तान आके लड़की से शादी करेंगे। ये प्लानिंग हम पहले दिन से ही स्टार्ट कर लेते हैं, जब हमें ये पता चलता है कि अब हमने पेपरों के ज़रिए, पेपर मैरिज के ज़रिए ही जो है ना पेपर लेने हैं। क्या कर सकते हैं, ये ना रुकने वाला सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है और अब भी चलता रहेगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। वीडियो देखिए, अल्लाह खैर सलाह। बहरहाल मर्जी तुहाडी, की कर सकते हैं। जा रहे खुश रहें, औरों से भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।